السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب، اور آج ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام تر لوگ اس وقت نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل یعنی گزشتہ روز ایک فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے پاکستان سنی اتحاد سے مخصوص نشستیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہ دینے کا فیصلہ۔ اس کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر قبل ہی یہ اطلاع آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متی بھائی، آپ ذرا یہ بتائیے گا، جو فیصلہ کل آیا ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ جو 13 جنوری کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی دے گا؟ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کا کل کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یہ وہ ٹیڑھی دیوار ہے جو ایک بنیاد کی ٹیڑھی اینٹ کے اوپر رکھنا الیکشن کمیشن کی مجبوری تھی، اور بنیاد کی ٹیڑھی اینٹ وہ فیصلہ تھا اس سے پہلے کہ جس میں تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا تھا۔ تو یہ تسلسل ہے اسی فیصلے کا، کیونکہ آپ یہ امیجن کریں کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو وہ مخصوص نشستیں دے دی جاتی، اور ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنی تھی، تو پھر جو 2 سال کی کیا بلکہ جو 2 مہینے کی محنت ہے وہ ساری ضائع ہو چکی ہوتی۔ اور ظاہری بات ہے بلے کا نشان اس لیے تو نہیں لیا تھا کہ بعد میں مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی جاتی۔ تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک ہے، خاص طور پہ جس طریقے سے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک اپنے طور پہ وضاحت نہیں کر سکا ان الزامات کی، اور بدقسمتی سے جتنے بھی متاثرہ فریقین آ رہے ہیں ان کو وہ الیکشن ٹرائبونل کی طرف بھیجا جا رہا ہے، جبکہ بڑا آسان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی فائلیں کھولے، اپنا ریکارڈ کھولے، اور ان تمام متنازع جو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، ان کے جو فارم 45 ہیں ان کو وہ اپلوڈ کر دیں ویب سائٹ پہ، جو کہ قانونی تقاضا ہے جو الیکشن کمیشن پورا نہیں کر رہا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اب یہ فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کی بنیاد جو ہے کوئی اصول ہے یا کوئی قانون ہے یا کوئی آئین ہے، کیونکہ اگر آئین کو بھی دیکھا جائے تو آپ جو ہیں کسی جو مخصوص نشستیں جو کسی پارٹی کو کسی وجہ سے نہیں مل پا رہی تو وہ آپ دوسری پارٹیوں میں بانٹ نہیں سکتے، کیونکہ آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ جتنی سیٹیں جو پارٹی جیتے گی ان جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دی جائے گی۔ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ٹوٹل نشستیں ہیں وہ صرف سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی ان کی تناسب کے حوالے سے، انہوں نے لکھا ہے جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے۔ تو انہوں نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو باقی مادہ نشستیں ہیں انہیں مال غنیمت کے طور پہ کبھی بھی آپس میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ تو یہ یقینی طور پہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو تھوڑی بہت جو عزت اگر کسی کو شک بھی تھا کہ وہ غیر جانبدار ہیں تو وہ اب شک بھی دور ہو گیا ہوگا اس فیصلے کے بعد۔ اچھا سر، اس فیصلے کے دورس نتائج بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں اب آپ کہہ رہے ہیں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کی جا رہی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں میں، اس سے 2/3 اکثریت کی ایک بات سامنے آ رہی ہے، اور اب اگر اس پی ڈی ایم اتحادی جو حکومت ہے اس کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو ایک بات تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے ایک تاثر یہ تھا، یہ خبر ایک افواہ اڑ رہی تھی کہ قاضی فائزہ صاحب کی جو مدت ملازمت ہے یا ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹینیور ہے، اس کو ٹینیور پوسٹنگ کرنے کا بھی ترمیم کی جا سکتی ہے آئین کے اندر کہ 3 سال ان کی مدت کر دی جائے بطور چیف جسٹس، جب بھی جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس رہ سکتا ہے۔ اس طرح کچھ بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، جیسے نیب ترمیم سادہ قانون سازی کے ذریعے کی گئی تھیں، بعد میں سپریم کورٹ نے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا۔ اب اگر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو بھی چاہے گی اس مینڈیٹ کے ساتھ 2/3 اکثریت اس کو مل جاتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، آئین میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ 2/3 اکثریت کیسے ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مخصوص نشستوں کی بندربانٹ سے جو ہے آپ 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات وفاداریاں تبدیل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں جی، یہی بات ہے نا کہ اگر دیکھیں ایسا ہوتا ہے تو پھر آبویسلی اگر تحریک انصاف ہے یا سنی اتحاد کونسل جو بھی ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گی، اور پھر بجا طور پہ جو ہے لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ سب کچھ یہ ڈرامہ کس لیے کیا گیا، اور پھر سوال تو پہلے سے ہی اٹھ رہے ہیں، الیکشن کے نتائج کے اوپر بھی اٹھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے مل کر
دوبارہ وہی بلے کے نشان والا فیصلے کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، تو پھر جو رہی صحیح عزت ہے ہمارے آئینی اداروں کی وہ بھی چلی جائے گی۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور دوسری بات یہ میرے خیال میں اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے میں خود نہ بیٹھیں بینچ پہ، اور یہ اچھی بات ہوگی اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے فیصلہ انہی کا ہوگا، اور میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہے تو یہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں کیونکہ کچھ آئینی سوال بھی ہیں، اور آئینی سوال وہی ہیں جو کہ پنجاب کے ایک رکن کمیشن نے اپنے ایک جزوی اختلافی نوٹ میں اٹھائے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھرپور اختلاف نہیں کیا، جزوی اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے اس بات سے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ مال غنیمت کو بانٹا نہیں جا سکتا، ادروائز انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ سنی اطاعت کونسل کو نشستیں نہیں ملتی۔ مگر یہاں پہ ایک آئینی سوال اٹھتا ہے، تو آئین کی اگر تشریح کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اگر کرتی ہے تو میرے خیال میں سوال یہ بھی ہوگا کہ آیا اگر ایک بڑی تعداد میں آزاد اراکین اسمبلی منتخب ہوتے ہیں اور وہ 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ لی جائیں گی، جو کہ ابھی بھی آئین کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ان آزاد جو لوگ ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک گروپ کے طور پہ پارلیمنٹ کے اندر تسلیم کرواتے ہیں، تو پھر کیا ان کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال ہوگا جس کا جواب الٹیمیٹلی ہماری ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو دینا ہوگا۔ تو سر ایک چیز اب چلیں، یہ جو معاملہ ہے یہ تو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لیا۔ ایک دوسرا معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی جو پرائیورٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں، وہ کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 1 ماہ قبل ایک مقدمہ یہاں پر آیا تھا، آپ بھی روسٹم پر موجود تھے، صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ تھا۔ اس وقت ہمارے دوست اسد علی طور صاحب بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ بھی روسٹم پر موجود تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیٹیگوریکلی اپنے فیصلے میں لکھوایا تھا کہ 4 مارچ کو دوبارہ سے اس مقدمے کی سماعت ہوگی۔ آج 5 مارچ ہو چکی ہے، مگر وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا، اور اسی دوران 2-3 صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، عمران ریاض کو لاہور سے، اسد علی طور صاحب کو یہاں اسلام آباد سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وجہ کچھ وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن میری رائے میں یہ معاملہ اب چلا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے طرف خود ہی۔ اس میں کیونکہ یہ ساری تنقید جو شروع ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ FIA کے نوٹسز جاری ہوئے تھے مختلف صحافیوں کو، وہ بلے کے نشان کے اوپر جو سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر شروع ہوئی تھی، جس کے بعد بظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ایک موقع مل گیا چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو مزید کارنر کرنے کا، اور اس کو بنیاد بنا کے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے ہی FIA کے ذریعے 30-35 صحافیوں کو یکمشت جو ہے الیکشن سے پہلے نوٹسز جاری کر دیے۔ تو یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات تھی، حالانکہ ایک آدھ کو کرتے تو شاید وہ اتنا ایشو نہ بنتا، لیکن انہوں نے اس کو ایشو بنایا، جس نے بھی یہ کام کروایا ہے FIA سے یا کیا ہے، انہوں نے اس کو ایشو بنایا، اور اس سے امبیرسمنٹ سپریم کورٹ کے لیے ہوئی، چیف جسٹس کے لیے ہوئی، اور یہ معاملہ پھر آیا بھی چیف جسٹس کے سامنے، مگر بظاہر چیف جسٹس بر وقت جو ہے اس کے اوپر کوئی عبوری حکم نہیں دے سکے، جس سے معاملہ مزید خراب ہو گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسد علی طور کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، بلکہ ٹی وی چینل پہ یہ بار بار تواتر سے چلایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے پہ یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کرنے کے الزام میں اسد طور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو چلایا جا رہا ہے یا چلوایا جا رہا ہے، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ اس تمام ہراسمنٹ کی جو ہراسگی کی جو کارروائیاں ہیں، ان کے پیچھے کوئی ادارے ہیں، اور یہ جو ادارے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید کارنر کیا جائے، ان کو مزید دباؤ میں لایا جائے، اور ان کو دباؤ میں لا کے جو ہے آنے والے وقتوں میں کچھ فیصلے جو ہیں مخصوص فیصلے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہوں۔ تو میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شاید وقتی طور پہ ایک پاز دینا چاہ رہے ہیں، ایک بریدنگ سپیس چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیس اگر لگتا صحافیوں کا تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آتی۔ خود جو ہیں وہ اسد طور کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی جن میں وہ براہ راست چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں تھینک یو چیف جسٹس صاحب
اور ہتھکڑیوں میں ہے اسد طور، تو اب اس لیے اب اس مرحلے پہ وہ اگر سماعت مقرر ہو جاتی تو یہ چیز اور زیادہ بڑھتی، اور بظاہر چیف جسٹس کو بھی یہ شاید میں سمجھتا ہوں فیلنگ ہے کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے اور صحافیوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا جانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سر اس میں ایک چیز ہے نا کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ، اور یہ بہت سے خدشات ہمارے بھی ہیں، لیکن عدالت بھی یا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی سم ہو اپنا کندھا تو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آبویسلی کچھ ان کے انٹرسٹ ہیں جن کو انہوں نے میٹ کرنا ہے، وہ اسد علی طور کے خلاف جو FIR ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں سپریم کورٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر نام بظاہر جو آپ بات کر رہے ہیں میڈیا پر بھی خبر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے نام سے چلتی ہے، تو کیا قاضی فائز صاحب کو اس معاملے کا کاگنیزنس نہیں لینا چاہیے اور اس معاملے کو کلیئرٹی اس میں نہیں آنی چاہیے؟ ان کی خاموشی بھی تو سر پھر اسی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شروع دن سے یہ بڑا ایک پبلکلی ڈکلیئرڈ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو غیر ضروری طور پہ جو ادارے ہیں اور جو ایگزیکٹو ہے اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بظاہر تو قاضی فائز عیسیٰ یہی موقف لے کے وہ پبلکلی چلتے بھی رہے اور اب بھی چل رہے ہیں، اور اس لیے اب ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ اگر براہ راست FIA کو کوئی آرڈرز دیتے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پہ بھی قائم ہیں اور بظاہر وہ خود اس معاملے میں براہ راست بالکل وہ ملوث نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو غصہ ہو جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا گیا بلے کے نشان کے فیصلے کے بعد، مگر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاثر ضرور پیدا کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ چیف جسٹس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، جبکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، مگر یہ تاثر جو ہے یہ اس کی وجہ وہ ماحول ہے جو حکومتی اداروں کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ براہ راست سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ انکوائری نوٹس جو جاری کیا گیا FIA کا اسد طور کو، جس میں ان کو پہلے گرفتار بھی کیا گیا، اس میں ججوں پر تنقید کا الزام تھا، لیکن خود اسد طور نے بعد میں بتایا ٹرائل کورٹ میں کہ اب جو ہے ان سے فوجی اسٹیبلشمنٹ یا جرنیلوں کے بارے میں جو ولاگس ہیں ان کے اوپر سوالات کیے جا رہے ہیں، تو نام جو ہے ججوں کا یقیناً استعمال ہو رہا ہے، مگر آبویسلی بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شاید سپریم کورٹ یا چیف جسٹس براہ راست کوئی ایسا حکم بھی نہیں دینا چاہتے کہ جس سے تاثر ملے کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، یا اب اگر وہ روکتے ہیں تو پھر تاثر یہ ملے گا کہ پہلے شروع بھی ان کی وجہ سے ہوا اور روکا بھی ان کی وجہ سے گیا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اصل چیز ہے وہ FIA کے اختیارات کے حوالے سے جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جنرل ایسوسی ایشن نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے کہ FIA کی جو JIT ہے یہ غیر آئینی ہے، اور جو FIA ہے یہ ریاستی اداروں کے بہاف پہ جو ہے صحافیوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو وہ آئینی درخواست جو ہے اس کا اگر اس میں اٹھائے گئے آئینی سوالات کا جواب اگر دے دیا جائے FIA کے اختیارات کے حوالے سے، تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے سنا مطیع اللہ جان صاحب نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ اب چیزوں کو سامنے ایکسپلین تو کیا ہے۔ دوسری جانب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک قرارداد اب سے کچھ دیر قبل ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو رہا کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک قرارداد ہے، اور ساتھ ساتھ جو صحافی اسد علی طور اور عمران ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی بھی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں بھی آج کافی گہما گہمی ہے، عمران خان صاحب سے ملنے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی پہنچے، اور خیبر پختونخوا سے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ اسد کیسر اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی عمران خان صاحب سے ملنے آج اڈیالہ جیل میں پہنچے ہیں۔ تو کافی کچھ ہو رہا ہے، اور بڑی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بالخصوص جو گزشتہ رات کا فیصلہ ہے اس کے بعد اب صورتحال ذرا سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اب پریکٹیکلی جو اپنی اپروچ ہے اس کو تبدیل کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے آج دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے 2 یوٹیوبرز عادل راجہ اور جو حیدر مہدی ہیں غالباً ان سے بھی قطع تعلق کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہا ہے کہ ان سے آپ لوگ ان کو بالکل بھی فالو نہ کریں یا ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہ کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں صورتحال آگے کس طرف جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔